السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہناست ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں نے سوچا کیوں نہ جب تک نیو ناول کی قسط نہیں آتی تب تک آپ کو ایک نئے ناول سے آشنا کروایا جائے۔ تو میں لائی ہوں آپ کے لیے آج میرا ایک نیا افسانہ ڈریم مین۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی افسانے کی جانب، جو ایج ڈفرینس بیسڈ ہے، جس میں ہیروئن کی عمر 18 سال ہے اور ہیرو کی ایج 44 ہے۔ امید کرتی ہوں اچھا لگے گا۔ چلیے چلتے ہیں۔ 18 سال بعد کالج کے ٹرپ پر شمالی علاقہ جات کی سیر و تفریح پر آئی تھی وہ۔ حسین علاقے کی خوبصورت ترین مناظر میں کھو چکی تھی۔ سامنے کسی کا فارم ہاؤس تھا جہاں ایک سفید بالوں والا خوبصورت براق گھوڑا نظر آیا۔ وہ اس کے پاس جانے لگی، اسے چھونے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جاتی، وہ خود بھاگتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہوئی اور اس کے ڈر سے واپس بھاگنے لگی، مگر اس گھوڑے کی ٹانگ پڑتے ہی وہ دور جا گری۔ یا اللہ، میں بچ گئی کیا؟ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ٹانگ پر درد کی شدید لہر اٹھی۔ ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی، مگر درد کے باعث اٹھنے میں ناکامی ہوئی۔ اس کی نظر سامنے گھوڑے پر بیٹھ کر آتے ہوئے ایک شخص پر پڑی۔ بلیک چست جینز، بلیک ہائی نیک اور اس پر بلیک کوٹ پہنے، گلے میں مفلر لیے، پاؤں میں لانگ شوز پہنے، چہرے پر عجب سی تمکنت، حد سے زیادہ سفید رنگت، سپاٹ باروب چہرہ، چہرے کی تنیں دلکش نقوش۔ یہی تو تھا اس کا مسٹر پرفیکٹ۔ اس کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی تھی کہ اسے کسی میچور اور ڈیسنٹ انسان سے شادی کرنی ہے، اور آج اسے سامنے دیکھ اپنی آنکھوں پر یقین کرنا ناممکن ہوا۔ اس کی لائف میں اس کے خوابوں کے شہزادے کی انٹری، وہ بھی شہزادوں والے انداز میں، گھوڑے پر ہو چکی تھی۔ یک ٹک اسے دیکھتی گئی۔ ہوش تو تب آیا جب اس گھڑ سوار نے اسے ایک ہاتھ سے اٹھا کر گھوڑے پر لیا۔ تیزی سے گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھ کر احساس ہوا کہ وہ اس کے بہت پاس ہے، اور گھوڑا برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے ہوا سے باتیں کر رہا ہے۔ اس نے چہرہ موڑ کر اس خوبرو شہزادے کو دیکھا۔ ایسا کرنے سے اس کا چہرہ مقابل کے چہرے سے تھوڑا چھو گیا۔ اس کی گرم سانسیں خود پر محسوس کیے وہ جی جان سے کانپی۔ کچھ نہیں ہوگا، ڈرو مت، اس کی پرکشش آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جب وہ بولا تو مقابل کے لب اس کے کان کی لو کو چھو گئے۔ دل کی دھڑکنیں معمول سے ہٹ کر دوڑنے لگیں۔ کان کی لوئیں سرخی مائل دکھائی دینے لگیں۔ وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا؟ یہ بات تو وہ سوچنے کے قابل بھی نہ تھی۔ وہ منزل پر پہنچ کر ایک ہی جست میں نیچے اترا اور اپنا ہاتھ آگے کیا تاکہ اسے بھی اترنے میں مدد دے سکے۔ اس نے دل کی حالت پر قابو پا کر نظر انداز کرتے ہوئے خود اترنا چاہا، مگر پاؤں پر چوٹ لگنے کی وجہ سے خود کو سنبھال نہ پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، اس کی مضبوط باہوں نے اسے پھولوں کی طرح خود میں بھر لیا۔ مقابل کے قرب سے اٹھتی دل فریب مہک اس کے حواس مختل کیے دے رہی تھی۔ میں چل سکتی ہوں، پلیز مجھے نیچے اتاریں، اس نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیر کر کہا۔ اس نے اسے نیچے اتارا۔ بزل افندی، جو 44 سال کا ہونے کے باوجود بھی فٹنس کی وجہ سے بمشکل 35 کا دکھائی دیتا، اپنی زیر کر دینے والی شخصیت کے باعث اس کے دل و دماغ پر چھا رہا تھا۔ وہ ہمت مجتمع کیے پلٹ کر جانے کو تھی کہ شاید اسی نے پیچھے سے اس کا دامن تھام لیا۔ بدرا! پیچھے سے اس کی سحر انگیز آواز نے اس کے بڑھتے ہوئے قدم روکے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میری ماما کا نام بدرا ہے؟ اس نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارا نام؟ اس بھوری آنکھوں والے شہزادے نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ حنا۔ وہ مسکرا کر اپنا نام بتانے لگی۔ اور آپ کا؟ وہ ابرو اچکا کر پوچھی۔ بزل افندی، اس نے گمبھیر آواز میں کہا۔ اس نے ابھی بھی اس کا دامن تھام رکھا تھا۔ وہ دامن چھوڑے پلٹا۔ سنیں، وہ بے قراری سے پکاری۔ مقابل نے وہیں کھڑے بنا پلٹے چہرے کا رخ موڑے ترچھی نگاہوں سے پیچھے دیکھا۔ ول یو میری وتھ می؟ کسی صنف مخالف کا یوں خود سے اسے پرپوز کرنا سخت چبھا۔ پل بھر میں چہرے کے تاثرات بدلے۔
اس نے بھویں سکیڑ کر اس کی جانب قہر برساتی نظروں سے دیکھا۔ آر یو میڈ؟ وہ اسپاٹ انداز میں فقط اتنا ہی بولا۔ اس کے پھولے ہوئے سرخ و سفید گالوں میں ڈمپلز نمایاں ہوئے، بالکل اپنے بابا دراگ کی طرح۔ تمہیں پتہ ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالی مجھے ہر رات خواب میں کون دکھائی دیتا ہے؟ تم۔ وہ اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولی۔ بزل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کو جھٹکا۔ وہ اس کے عمل پر تل ملا کر رہ گئی، مگر اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے بولی۔ میری زندگی میں کوئی بھی ایک رات ایسی نہیں گزری جس میں تم مجھے دکھائی نہیں دیے ہو۔ وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی ہونٹ، بالکل وہی نقوش۔ پھر کیسے میں اپنے خوابوں میں نظر آنے والے شہزادے کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دوں؟ میں کسی سرونٹ سے کہتا ہوں آپ کی بینڈیج کر دے، پھر آپ کو جہاں بھی جانا ہوگا وہاں میرا ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا۔ وہ اس کی بات کا جواب دینے سے گریز برتتا ہوا اپنی کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کیا تھا، جنگل کے بیچوں بیچ ایک عالیشان محل نما تھا۔ وہ اس کی بیرونی شان و شوکت کی متعارف ہوئی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پیچھے اندر جانے لگی جہاں ابھی وہ گیا تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو وہ اپنے جاہ و جلال سمیت بڑے سے لیدر کے بنے ہوئے صوفے پہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے براجمان تھا۔ تمام ملازمین ادب سے سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ ہادیہ؟ جی سر۔ وہ سر جھکائے ہوئے چند قدم آگے بڑھی۔ بی بی کی بینڈیج کرو۔ فیصل، بی بی کو ان کی منزل تک پہنچا کر آؤ۔ جی سر۔ وہ بھی جھٹ سے اس کا حکم بجا لانے کے لیے بولا۔ بزل افندی اپنی جگہ سے اٹھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اپنی سنائی اور منہ اٹھا کر چل دیے۔ آپ کو کسی نے لڑکی سے بات کرنے کے مینرز نہیں سکھائے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولی۔ بزل مڑا اور شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے ابھی اس کی نظریں اس کے وجود کو جلا کر خاکستر کر دیں گی، مگر وہ بنا اس کی عمارت سے متاثر ہوئے، اس کے رعب و دبدبے کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی جگہ پورے اعتماد سے ڈٹ کر کھڑی رہی۔ میں کسی کو بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ سرد مہری سے بولا۔ فیصل؟ جی سر۔ وہ پھر سے بولا۔ ہنا نے ایک نظر اس مؤدب انداز میں کھڑے ہوئے دیو ہیکل انسان کو دیکھا جس نے شانے کی ایک طرف بڑی سی رائفل لٹکا رکھی تھی۔ انہیں ان کے محفوظ مقام پر پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکل رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، زبردستی ہے، میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی، میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، سنا تم نے؟ سنا؟ نہیں جاؤں گی میں یہاں سے، وہ پیچھے سے آواز دے کر زور سے بولی۔ وہ اس کی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کو جا رہا تھا۔ اس سب کارروائی کے دوران ہادیہ اس کے پاؤں کی بینڈیج کر چکی تھی اور وہ دیو ہیکل فیصل اس کے بالکل سر پر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ آئیے بی بی جی، اس نے تابعداری سے کہا۔ اس کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کی بات مانتی، اس لیے وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ فیصل نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ہنا کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس پکنک پوائنٹ پر موجود تھے جہاں سے وہ اپنی دوستوں سے بچھڑی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ پرنسپل نے اسے چشمے کی اوٹ سے جھانکتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہم سب کتنا پریشان ہوئے، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں؟ وہ اسے جھاڑ پلانے لگے۔ ہنا سر جھکائی شرمندگی سے کھڑی تھی۔ سوری سر، بس پتہ ہی نہیں چلا کب نظارہ دیکھتے ہوئے آگے چلی گئی، پھر واپسی کا راستہ بھول گئی تھی۔ اٹس اوکے، اب جائیں اپنی باقی کی کلاس میٹ کے پاس۔ وہ اسے حکم جاری کرتے ہوئے فیصل سے مخاطب ہوئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم ذمہ دار ہیں سب اسٹوڈنٹ کے لیے، ان کے والدین کا جواب دے بھی۔ اگر آج یہ کھو جاتی تو ہم اس کے پیرنٹس کو کیا جواب دیتے؟ چلیں جی، اب تو مل گئی نا بچی، اب آپ اس کا خیال رکھیے گا، وہ کہہ کر گاڑی تک آیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے واپسی کے راستے پر موڑ دی۔ راستے سے واپسی پر اس نے میڈ کے کہنے پر کچھ ضروری سامان کی خریداری کے لیے بازار کا رخ کیا۔ وہاں سے سب اشیاء خریدیں۔ راستے میں ایک جاننے والا مل گیا تو اسے گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ اس نے پورچ میں گاڑی کھڑی کی اور خود میڈ کو سارا سامان دینے کے بعد اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب ہنا کو لگا کہ بالکل سناٹا چھا چکا ہے تو اس نے گاڑی کی ڈگی کو کھولنے کی کوشش کی اور ہمت مجتمع کیے اسے کھولا۔
تھوڑی سی تگ و دو کے بعد وہ اسے کھولنے میں کامیاب ہوئی اور باہر نکل آئی۔ اپنی جینس اور ٹاپ پر لگی مٹی دیکھی تو گلے میں موجود دوپٹے کو کھول کر اسی سے مٹی جھاڑنے لگی۔ وہ سب کی نظروں سے چھپ کر پھر سے اس گاڑی میں سوار ہو چکی تھی۔ پہلے سے حالت کچھ بہتر لگی تو اس نے اپنے چاروں اطراف نظریں دوڑائیں۔ کوئی زی روح کے نشان نہ پا کر اس نے راہداری کی طرف قدم بڑھائے اور دبے پاؤں چلتے ہوئے اندر آئی۔ کچن میں سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید میڈ گھر جانے سے پہلے ابھی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اسے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ بھاگ کر ایک کمرے کی طرف گئی جس کا دروازہ بند تھا، باہر سے لاکڈ نہیں تھا، بس تالا ایک طرف ہلکا سا اڑا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر بنا آواز کیے اندر گئی۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چاروں دیواروں پر اس کی انلارج سائز کی تصاویر لگائی گئی تھیں۔ ایک ہی تصویر کو مختلف رنگ دیا گیا تھا۔ بزل نے بدرہ کی یہ تصویر علینا کے موبائل سے لی تھی۔ یہ درا کے برتھ ڈے والے دن کی تصاویر تھی جس میں اس نے بلیک کلر کا فراک اور چوڑی دار پجامہ زیب تن کر رکھا تھا، مگر میں نے تو کبھی ایسی ڈریسنگ کی ہی نہیں۔ میں تو ہمیشہ جینز اور ٹاپ پہنتی ہوں۔ اس نے تصویر میں بال دیکھے تو شانے کے ایک طرف رکھی لمبی سی چوٹی نظر آئی۔ وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی جبکہ اس کے بال تو شانوں تک آتے تھے۔ کہیں یہ ماما کی تصویر تو؟ اس نے دماغ کے گھوڑے دوڑائے۔ اف! بے ساختہ اس کے منہ سے برآمد ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے ہی خیالات کی نفی کرنے لگی۔ سامنے ہی رائٹنگ ٹیبل پر بلیک کلر کی خوبصورت کور والی ڈائری نظر آئی۔ جوں جوں وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے دو چند ہوتی گئیں۔ اس ڈائری میں بزل نے اپنی ساری آپ بیتی اور پچھتاوا لکھا ہوا تھا۔ تم یہاں اس وقت؟ پھر سے؟ اس کی سرد ٹھٹرا دینے والی آواز سن کر وہ گھبرا گئی اور ڈائری چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے نیچے فرش پر گری۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بزل افندی بالکل اس کی سیٹ میں دروازے کے پاس کھڑا اسے تیکھے چتونوں سے گھور رہا تھا۔ وہ بولڈ اور بااعتماد لڑکی پل بھر کو دہل کر رہ گئی۔ گلے سے گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے اپنے سوکھے ہوئے لبوں پر زبان پھیری۔ شرم نہیں آئی تمہیں رات کے اس پہر ایک غیر محرم کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے؟ میری نہیں تو اپنی ماں باپ کی عزت کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ تم ایسا نہیں کہہ سکتے مجھے۔ وہ اپنے ازلی بااعتماد انداز میں لوٹ چکی تھی۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو جاتے۔ وہ بضد لہجے میں گویا ہوئی۔ میں تم سے نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا مرتے دم تک بھی نہیں ہوگا۔ اب تم شرافت سے یہاں سے نکلو گی کہ بلواؤں گارڈز کو؟ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر دھاڑا۔ میں ایک ہی شرط پر گھر جاؤں گی، اگر تم مجھے بائی روڈ خود ڈرائیو کر کے گھر چھوڑ کر آؤ، ورنہ کیا؟ وہ سوالیہ انداز سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں سکیڑ کر بولا۔ ورنہ تم جتنی دفعہ مجھے یہاں سے نکالو گے میں واپس یہیں آؤں گی۔ ویسے تو ایک دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے آنا تو اسی گھر میں ہے۔ وہ خوشی سے جھوم کر گول گول گھومتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ بزل نے زہر خون نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا۔ بلیک جینز اور ریڈ ٹاپ پر سترنگی چنری دوپٹے کو گول لپیٹ کر پہنے ہوئے، کلائی میں مختلف رنگوں کے بینڈز پہنے، شانے تک آتے بالوں کو چھوٹے سے کیچر میں مکید کیے، صرف چہرے سے بدرا مگر انداز و اطوار سے بالکل مختلف۔ بزل نے اپنی سوچ پر اپنا ہی سر جھٹکا۔ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں جو تمہاری واہیات شرطیں مانوں۔ نکلو یہاں سے ابھی کے ابھی۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی مگر پلیز جانے سے پہلے میری ایک فرمائش پوری کر دو نا۔ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ تم اگر مجھے گھر چھوڑو گے تو مجھے بھی کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنے کا موقع مل جائے گا اور تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ میں ساری زندگی اسی وقت کے سہارے گزار دوں گی۔ وہ چہرے پر مصنوعی بے بسی لائے بولی۔ یہ تم تب سے مجھے مخاطب کس انداز میں کر رہی ہو؟ تمہارے والدین نے تمہیں کسی بڑے کو مخاطب کرنے کے ایٹیکیٹس نہیں سکھائے ہیں نا؟ مگر میں ہمیشہ ان لوگوں کو ویسے ہی مخاطب کرتی ہوں جیسا میرا ان سے رشتہ ہو۔ میاں بیوی میں برابری کا رشتہ ہوتا ہے تو اس میں تمہیں تم بلانے سے کوئی حرج نہیں۔ وہ اس سے جلانے والے انداز میں اٹھلا کر بولی۔ شٹ اپ! مزید ایک لفظ بھی بولا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ وہ غرّایا تھا۔ نان سینس! وہ دانت پیس کر بولتے ہوئے اس کی کلائی پکڑ کر باہر کو بڑھ رہا تھا۔
جس طرح فالتو گلدان پڑے رہتے ہیں، مجھے اپنے گھر کے کسی کونے سے لگا دے مجھ کو۔ روٹھنا تیرا میری جان لے جانا ہے، ایسے ناراض نہ ہو، ہنس کے دکھا دے مجھ کو۔ اور کچھ بھی نہیں مانگا میرے مالک تجھ سے، اس کی گلیوں میں پڑی خاک بنا دے مجھ کو۔ لوگ کہتے ہیں یہ عشق نگل جاتا ہے، میں بھی اس عشق میں آیا ہوں، دعا دے مجھ کو۔ وہ لہک لہک کر وسیع شاہ کا شعر پڑھتے ہوئے اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ بزل نے گاڑی کے پاس لا کر اسے پچھلی سیٹ پر دھکیلا اور دھاڑ کی آواز سے دروازہ بند کیا۔ بزل کے عمل پر ایک جاندار سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ ہی دیر بعد بزل کو اپنے شانے پر اس کا ہاتھ محسوس ہوا تو اس نے کڑے تیوروں سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ فرنٹ سیٹس کے درمیان سے گزر کر اپنا جوگرز والا ایک پاؤں آگے رکھتے ہوئی پیچھے سے اگلی سیٹ پر آ رہی تھی۔ اس کی بچکانہ حرکت پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ ہنا دھپ سے پیچھے سے آ کر فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی۔ اس لڑکی کی کوئی کلسیدھی نہیں، وہ منہ میں بڑبڑایا اور تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ سفر کو تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اب وہ مین روڈ پر آ چکے تھے۔ سڑک پر اس رات کے اس پہر زیادہ تعداد بڑی ٹریفک کی تھی۔ وہ تب سے بزل کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی، ایک پل کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ وہ ناک کی سیٹ میں سپاٹ انداز میں پوری طرح ڈرائیونگ میں محو تھا، مگر سوچوں کے دھاگے کہیں اور ہی الجھے ہوئے تھے۔ چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ہنا نے اس کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے اس کے شانے پر ہولے سے اپنا سر رکھا۔ بزل افندی کا صبر بس یہی تک تھا۔ اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کیا بے ہودگی ہے؟ وہ اسے پیچھے دھکیل کر بولا۔ اس کے لہجے میں ازدہو کی سی پھنکار تھی۔ لو بھلا، اس میں بے ہودگی والی کون سی بات ہے؟ اپنے مستقبل کے حبی کے ساتھ اتنا تو چلتا ہی ہے۔ وہ دانت نکال کر بغیر شرمندہ ہوئے بولی۔ اس کی ہر درمی پر دانت کچ کچا کر رہ گیا۔ خاموشی سے بیٹھو ورنہ یہیں پھینک کر واپس چلا جاؤں گا، وہ اسے انگلی سے وان کرتا ہوا بولا۔ ہنا نے خفکی بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھ کر ناک سکوڑا، جس میں چھوٹی سی لونگ چمک رہی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے، جانے کیسے وہ خود پر قابو کیے ہوئے تھا۔ جتنا وہ اس سے بچ کر نکلنے کے جتن کر رہا تھا، وہ بار بار اسے اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ تم آخر میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ کیوں تمہیں دل سے اتنی بے دلی ہے؟ کیوں تم میری محبت کو پہچان نہیں پا رہے؟ تم کیوں سمجھ نہیں پا رہے میرے دل کو؟ میرے دل کو صرف تمہاری ہی تمنا ہے۔ وہ ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے دیکھ کر اس کے خوابوں کی تعبیر ملی ہے، جسے وہ حقیقت میں ڈھالنا چاہتی ہے۔ تم اپنی اور میری عمر کا ہی لحاظ کر لو۔ وہ قدرے ناگواری سے گھورا تھا۔ عشق میں ذات پات اور عمر کا کیا لینا دینا؟ وہ اسی سے سوال کر گئی۔ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے ان خرافات میں پڑنے کی، گھر جا کر اپنی پڑھائی پر توجہ دو، وہ سرد مہری سے بولا اور خود پر ضبط کے پہرے لگائے۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ تم وعدہ کرو میری پڑھائی پوری ہونے تک میرا انتظار کرو گے؟ وہ خاموش رہا اس کی بات پر۔ دیکھو مجھے جواب دو، تم ایسے اتنی آسانی سے مجھ سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ پہلی ہی ملاقات میں کسی کو نہ جانتے ہوئے اسے شادی کی آفر کر دینے والی لڑکی سے کسی بھی قسم کی انوکھی اور فضول گویائی کی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ تمہیں میری باتیں فضول لگ رہی ہیں؟ وہ اپنی ہلکی سبز آنکھوں کو مزید کھول کر غصے سے بولی۔ اور یہ نہ جاننے والی بات تم نے خوب کہی۔ اگر تم مجھے جانتے نہیں تو میری اتنی ساری تصویریں اپنے گھر میں کیوں لگا رکھی ہیں؟ پہلے مجھے اس بات کا جواب دو۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں تمہاری کسی بھی بات کا جواب دینے کا پابند نہیں۔ اچھا چلو، اگر تم مجھے جاننے سے انکاری ہو تو ایسا ہی صحیح۔ میں تو تمہیں بچپن سے جانتی ہوں، روز اپنے خوابوں میں دیکھتی ہوں، اور تمہارے یہ خواب ہی رہ جائیں گے۔ وہ سامنے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے کاٹدار آواز میں بولا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے جذبات کو دل میں لیے گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی؟ نہیں، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اپنے خوابوں کو کیسے پورا کرنا ہے، اپنا حق کیسے چھیننا ہے، میں بخوبی جانتی ہوں۔ آپ نے یہ جو خود پر سرد مہری کا خول چڑھا رکھا ہے نا، دیکھنا کیسے اسے میں نوچ کر پھینک دیتی۔ آپ صرف میرے ہیں، صرف میرے۔
وہ جنونی انداز میں بولی۔ اس کے لہجے کی شدت دیکھ بزل افندی حیران ہوا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں کرب کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اس کے سامنے خود کو کمزور ہرگز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر دل نرم پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بھی تو کبھی اسی کرب سے گزرا تھا جب اس کے دل میں بدرہ کے لیے جذبات تھے، مگر بدرہ کے دل میں نہیں۔ آج وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی اسی مقام پر کھڑے دیکھ پہنچ کر رہ گیا۔ دل اس سے ہمدردی کرنے کا خواہاں ہوا۔ تم اپنے ماں باپ سے بات کرو، یقیناً وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ بالآخر وہ اس کا دل رکھنے کے لیے بول پڑا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ آپ سچ میں مان گئے؟ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس کے ڈھکے چھپے لفظوں میں اقرار کا سن کر۔ وہ اسے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جب اس کا دل ٹوٹے تو وہ خود کو سنبھال نہ پائے۔ اگر میں اپنے ماما بابا کا راضی کر لوں تو پھر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ وہ پھر سے بات دہرانے لگی جیسے اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ نہیں، وہ ہولے سے بولا۔ بدرہ اور دراگ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ وہ دل میں اس چھوٹی سی لڑکی سے مخاطب ہوا۔ بزل کا فون رنگ ہوا تو اس نے سائیڈ پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا۔ کسی بزنس ڈیلر کی کال تھی۔ اس نے بیزاری سے فون ڈیش بورڈ پر ڈال دیا اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا تو دوسرا گیئر پر۔ ہنا نے اس کے گیئر پر رکھے گئے مضبوط ہاتھ پر اپنا نازک سے ہاتھ رکھا۔ فضول حرکتیں کر کے مجھے غصہ مت دلاؤ۔ اس بار وہ خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہنا نے اس کی بات پر ہونٹ ٹیڑھے کیے برا سا منہ بنایا اور کچھ نہ سوجا تو اس نے سامنے پڑا اس کا موبائل اٹھا لیا۔ پاس ورڈ نہ لگا دیکھ خوشی سے اس کی باتیں کھلیں۔ جھٹ سیلفی موڈ آن کیے اس نے ذرا سا کھسک کر بزل کے ساتھ ہوئے سیلفی بنائی۔ بزل اس کے بچپنے سے تنگ آئے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے لگا۔ دل تو تھا اس کی بے وقوفیوں پر خوب سخت سست سنائے، مگر اپنا ارادہ موقوف کر گیا۔ یہ آپ کی زندگی کا یادگار سفر ہوگا، ہے نا؟ وہ اس کا فون واپس رکھ کر پھر سے مخاطب ہوئی۔ کتنا بولتی ہو تم، چپ ہونے کا کیا لوگی؟ آپ کی ایک پیاری سی اسمائل۔ یوں ہی ان دونوں کی کھٹی میٹھی نوک جھوک میں باقی کا سفر تمام ہوا۔ وہ دونوں شہر کی حدود میں داخل ہو چکے تھے تو ہنا نے اسے گھر کا راستہ بتایا۔ شمالی علاقہ جات سے لاہور واپسی کے سفر میں رات سے تقریباً اب صبح ہو چکی تھی۔ وہ اسے گھر کے باہر اتارنے لگا۔ تھینکس، اس نے باہر نکل کر کہا۔ وہ خاموش رہا۔ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ وہ ڈرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی صوفے پر بدرہ بیٹھی پریشانی سے ہاتھ میں تسبیح لیے اس کی صحیح سلامت واپس آنے کی دعا کر رہی تھی۔ اس کے کالج کے سب لوگ واپس آ چکے تھے جبکہ ہنا کی واپسی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ دراگ نے تو پرنسپل کی خاصی بے عزتی کی ہنا کے خیال نہ رکھنے پر۔ اب وہ پولیس اسٹیشن اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے گیا تھا۔ بدرہ نے ہنا کو سامنے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھی۔ آئی ایم سو سوری ماما۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کہاں تھی تم؟ بدرہ نے تیکھے لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ مما، وہ نہ میں راستہ بھول گئی تھی، بس ایک فرشتے نے میری مدد کی اور مجھے گھر پہنچا دیا۔ وہ چہرے پر حد درجہ معصومیت لائے بولی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ بدرہ اپنی خفگی بھلائے اسے پوچھنے لگی۔ اس کی ممتا نے جوش مارا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے پیار کرنے لگی۔ مما، آپ ڈیڈا کو منع کر دیں رپورٹ لکھوانے سے۔ بدرہ نے فوراً دراگ کو کال ملائی اور اسے ہنا کی آمد کا بتا کر اسے رپورٹ درج کروانے سے روک دیا۔ ہنا کے ڈیڈ دراگ اور اس کا بھائیو درید کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ چکے تھے۔ اس نے وہی من گھڑت کہانی جو بدرہ کو سنا کر مطمئن کیا تھا وہی اپنے ڈیڈا اور بھائیو کو بھی سنائی۔ گھر بھر کی لاڈلی ہونے کی صورت میں اسے زیادہ تفتیش بھی نہ کی گئی۔ مما، ایک بات پوچھوں؟ بولو۔ مما، آپ کے لیے کوئی پرانے ڈریسز ہیں؟ کیوں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ کچھ خاص نہیں، پلیز آپ بتائیے نا، آپ کے پاس ہیں؟ ہیں، وہ اسٹور روم کے کبرڈ میں رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں، تمہیں ڈریس چاہیے تو نہیں لے لیں گے؟ تم اتنے پرانے کپڑوں کا کیا کرو گی؟ مما، مجھے بس وہی چاہیے، آپ جائیں روم میں آرام کریں، میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ اسٹور روم کی لائٹ آن کی اور کبرڈ کھول کر دیکھا۔ وہاں ایک بیگ موجود تھا۔ اس نے زپ کھول کر دیکھا۔ اندر سفید رنگ کا شفون کا چوڑی دار پجامہ اور فراک تھا۔
کچھ اور پرانے کپڑے تھے، وہ سب کو باری باری دیکھ کر نیچے پھینکتی جا رہی تھی۔ آخر میں بلیک رنگ کا فراک اور چوڑی دار پجامہ نظر آیا۔ اس کا ہم رنگ دوپٹہ نظر آتے ہی وہ یوں خوش ہوئی جیسے اسے ہفتے کلیم کی دولت مل گئی ہو۔ یہ وہی ڈریس ہے؟ ہاں وہی ہے، بالکل وہی۔ وہ باقی کپڑوں کو ویسے ہی الماری میں ٹھونسے سیاہ ڈریس لیے اپنے کمرے میں آئی اور اسے اپنی کبرڈ میں رکھ لیا۔ اب رہ گئی تو میرے ڈریم مین کی شرط۔ ماما اور ڈیڈا سے اجازت کی، کل ان سے بات کروں گی۔ کیسے کروں؟ یہ سوچتے ہوئے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ سو کر اٹھی تو شام ہونے والی تھی۔ مما کل میری فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی ہے، مجھے اس کے لیے گفٹ لینا ہے اور اپنے لیے کچھ نئے ڈریسز۔ آپ بھی میرے ساتھ چلے شاپنگ پر؟ ہنا کچھ دیر میں تمہارے بابا آنے والے ہیں۔ او کامن موم، ڈیڈا کیا کہیں گے؟ ہم ان کے آنے تک واپس بھی آ جائیں گے۔ اچھا چلو، لیکن جلدی واپسی۔ چلیں۔ وہ گاڑی کی کیز اٹھا کر باہر نکلی تو بدرہ بھی چادر لیے اس کے پیچھے باہر نکلی۔ ڈرائیونگ سیٹ ہنا نے سنبھالی اور بدرہ اس کے ساتھ آگے بیٹھی۔ یہ تم کس راستے سے جا رہی ہو؟ رات ہونے والی ہے اور تم نے عجیب سا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ وہ قدرے سنسان سڑک دیکھ کر پریشان ہوئی۔ مما اس راستے سے ہم جلدی مارکیٹ پہنچ جائیں گے۔ اس سڑک پر لائٹس بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ دور ایک رکشہ کھڑا نظر آیا۔ جب گاڑی رکشہ کے پاس سے گزری تو ایک لڑکی کی چیخوں کی آواز سن کر ہنا نے ایکسیلیٹر پر پاؤں دیے، گاڑی کو روکا۔ خاموشی کی وجہ سے دور تک گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھما کر باہر نکالی اور جینس کے پاکٹ میں پھنسائی۔ زور سے دروازہ بند کیا جو آٹومیٹک لاکڈ ہو گیا۔ ہنا کہاں جا رہی ہو؟ واپس آؤ۔ بدرہ نے اسے جانے کے لیے روکا۔ موم جسٹ ٹیک اے چل پل، ڈونٹ وری۔ مگر وہ انسنی کرتی ہوئی رکشہ تک آئی۔ رکشہ ڈرائیور کی ایک لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھٹیا انسان، چھوڑو اسے، وہ زور سے چلائی اور اس کی قمیض کو پشت سے کھینچ کر اسے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس پر تفصیلی نگاہ ڈالی۔ اوئے فرنگن، نکل اتھوں، نہیں تے، وہ اس کی ڈریسنگ پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ اپنے تئیں اسے دھمکانے لگا۔ نہیں تے پھر کی؟ ہنا نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ چھڑ دے انو، نہیں تے تیرا بوتھا پن دیاں گی۔ چھوڑ دو اسے، نہیں تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ نہیں چھڑتا، دس کی کریں گی؟ نہیں چھوڑتا، بتاؤ کیا کرو گی؟ وہ قمیض کے کف فولڈ کرتا جارحانہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ انہیں دس دیاں کی کراں گی؟ وہ بھاگتی ہوئی گاڑی تک آئی اور ڈگی کھول کر اس میں سے بیٹ نکالا۔ وہ بیٹ ہمیشہ اسی طرح کے حادثات سے نپٹنے کے لیے گاڑی میں رکھتی تھی۔ ہنا بیٹ لیے بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ بدرہ گاڑی میں موجود ہنا کو ایسا کرنے سے روکنے کے لیے آوازیں لگا رہی تھی، مگر اس کی آواز باہر نہیں جا رہی تھی اور زوردار طریقے سے اسے 2-3 ضربیں لگائیں۔ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ رکشہ چھوڑ وہاں سے بھاگا۔ اتنی دیر وہ لڑکی اپنا عبایا درست کرتے رکشہ سے باہر نکلی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بروقت میری عزت بچا لی۔ آج آفس میں کام ہونے کی وجہ سے لیٹ نکلی، بس اسی کا فائدہ اٹھا لیا اس کمینے نے، وہ ممنون لہجے میں بولی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، تم گھر جاؤ، ایسا کرو تم ہمارے ساتھ آؤ، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گی، ہنا نے اس سے کہا۔ وہ دونوں گاڑی تک آئیں۔ اس کی نظر اچانک گاڑی کے ٹائروں پر پڑی جس کے چاروں ٹائروں کی ہوا نکل چکی تھی۔ یہ کس نے کیا؟ وہ حیرانی سے سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ وہی رکشہ ڈرائیور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا کر گیا۔ ہنا نے اسے گاڑی کے قریب سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ کان کے ساتھ فون لگائے کوئی بات کر رہا تھا۔ اب کیا کریں؟ وہ پریشان ہوئی۔ بدرہ نے اندر سے ڈور کو کھٹکھٹایا۔ ہنا کی نظر سامنے سے آتے ہوئے کچھ آدمیوں پر پڑی۔ وہ اس رکشہ ڈرائیور کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ اس لڑکی نے جب اتنے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے الٹے قدم لیتے ہوئے پیچھے سے بھاگ نکلی۔ ہنا بیٹھ لیے ابھی بھی گم گم کی کیفیت میں وہیں کھڑی تھی۔ یہی ہے وہ لڑکی، پکڑ لو اسے، آج اسے ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ رکشہ ڈرائیور اسے اپنے باقیوں کے ساتھیوں کے ساتھ چہرے پر خباثت سجائے اس کی طرف بڑھا۔ دیکھو میں کہہ رہی ہوں میرے قریب مت آنا، وہیں رک جاؤ۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ اب تو میں تھک گئی ہوں بول بول کر، کافی وقت ہو گیا، میرا گلا سوکھ رہا ہے، اور باقی کے جو سا ہاف افسانہ رہ گیا وہ میں انشاءاللہ کل اپلوڈ کروں گی ریڈ کر کے۔
تو جو میں نے آج ہاف پڑھا ہے مجھے اس پہ ریویو ضرور دیجیے گا آپ کو کیسا لگ رہا ہے. تو انشاءاللہ جلدی ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.